جی تو سجاد حیدر یلدرم کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لکھنا شروع کیا تو کیا ہوا تھا، پرندے آ گئے تھے، پرندوں کی آواز سے میں نے کان کترائے، کان بند کیے، تو اپنے کام میں مشغول ہوا۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے مصنف کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ موسیقی موسیقی کا ان کو شوق تھا، تو وہ ستار بجانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی آدھ گھنٹہ موسیقی کی مشق فرمائی، اور پھر جا کر کہیں پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی۔ تو پھر کہتے ہیں جی تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ تو اب کہتے ہیں جی میں نے دوبارہ لکھنا چاہ رہا تھا، تو میں سوچ و بچار میں تھا کہ میں نے کہاں سے بات چھوڑی تھی۔ تو کہتے ہیں جی میں کس انداز میں سوچ رہا تھا، مصنف نے کچھ اس کا انداز ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں جی اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، تم ہی میرا خزانہ ہو، تم ہی میرا گنجینہ، تم ہی میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ آپ بیٹے جس وقت کچھ لکھ رہے ہوں اور لکھتے لکھتے کچھ انہونی ہو جائے، آپ کو ڈسٹربنس ہو جائے اور آپ ادھورا چھوڑ دیں تو دوبارہ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ کیا جملہ تحریر کر رہے تھے۔ ادھورے جملے کو مکمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مصنف بھی یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ میں جہاں پر لکھ رہا تھا چونکہ وہ جملہ ادھورا تھا، اب میں نے کہتے ہیں جیسے شاکر خان صاحب کے بھائی نے وہ میوزک چھوڑا تو میں دوبارہ متوجہ ہوا کہ اب دیکھوں میں کہاں پر لکھ رہا تھا۔ تو کہتے جی میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے کیا لکھا ہوا تھا، عبارت لکھی ہوئی تھی، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ انورٹڈ کوما کے اندر جو الفاظ ہیں مصنف کہتے ہیں یہ میں نے لکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر جب یہ الفاظ میں نے پڑھے کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، ساتھ ہی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کیا محمل فکرہ ہوا۔ تو یہ کیا محمل کہتے ہیں بے معنی، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد سا بے معنی کہتے ہیں فکرہ لکھ دیا میں نے، لا حول ولا قوت۔ میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، مصنف کیا کہتے ہیں کہ میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں کہ یہ تو جملہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ کون سا جملہ؟ یہ جو انورٹڈ کوما میں لکھا ہوا سیکنڈ لاسٹ لائن میں کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے۔ مصنف کہتے ہیں یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ کہ کہتے ہیں جی یہ جو الفاظ ہیں آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، جو میں کاغذ میں مضمون لکھ رہا ہوں جس میں یہ آخری جملہ لکھا ہوا ہے، کون سا جملہ کہ آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ جملہ تو کہتے ہیں جی یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ کہ یہ الفاظ ان کے الفاظ، شاکر خان صاحب کے الفاظ میرے کام میں پڑے تو میں ایسا مشغول تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں وہی الفاظ تحریر کر گیا۔ پھر کیا کہتے ہیں جی ہاتھوں کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، ہاتھوں کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، کیا کہ جملہ کاٹ کر صحیح کیسے کیا، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور باہر آگے ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابھی جملہ صحیح کرنا چاہ ہی رہا تھا، تھوڑے سے الفاظ لکھے تھے تو کیا ہوا، باہر کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا، مطلب قلم پہ رک گیا۔ بیٹے آپ لوگ آگے پورے چیپٹر میں اینڈ تک یہی بات دیکھیں گے کہ مصنف لکھنا چاہ رہے ہیں اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، مصنف اصل مستقل جو ہے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ابھی یہ جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی، اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مصنف کہتے ہیں جی کون ہے؟ باہر سے واضح میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مصنف کہتے ہیں جی بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبن کون ہے؟ جس کا اوپر بھی تذکرہ ہوا ہے، ملازم تھا۔ اس نے پھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہتے جی میں نے آواز دی، کون ہے؟ پوچھا اس نے، تو اس نے بتایا مجھے یہ بتایا گیا، معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، کہ مجھے پھر یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ استبل بیٹے کہتے ہیں گھوڑے باندھنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف کہتے ہیں جی مجھے جو بھی شاکر خان صاحب کے کوئی دوست آ جاتے تو مجھے بلوا کر ان سے ملوایا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں جی گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، کہ جو لکھ رہا تھا اس کو دوبارہ لکھنا چاہا کہ کہاں سے بات چھوڑی تھی، کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جی فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا کہ اب مجھے فرصت کچھ آدھے گھنٹے کے لیے مل گئی اور میں لکھنا شروع ہو گیا۔ اب مصنف یہاں پر ذکر کر رہے ہیں انورٹڈ کوما کے اندر کہ وہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو مصنف ذکر کر رہے تھے ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی نئی معلومات اور نئی دنیا، آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں۔ یہ بیٹے الفاظ انورٹڈ کوما کے اندر جو دو لائنیں لاسٹ میں نے پڑھی ہیں، یہ مصنف کہتے ہیں یہ اس مضمون کے الفاظ ہیں جو مصنف تحریر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی میں یہ جملے لکھ رہا تھا کہ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور کولمبس کی طرح نئی نئی معلومات اور نئی دنیا کے دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں۔ کولمبس بیٹے ایک یورپی جہاز ران ہے جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا۔ کون سا براعظم؟ براعظم شمالی افریقہ کو جس نے دریافت کیا تھا اس کا نام تھا کولمبس۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں یہاں تک کہتے ہیں جی میں نے جملہ لکھا تھا تو پھر کیا ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کہتے ہیں جی میں نے کہا کیا ہے، تو کہنے والے نے جو بھی کہا تو میں نے اس کو جواب دیا اچھا۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے لکھنا شروع کیا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں، وہیں سے جہاں سے جملہ چھوڑا ہے، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرح متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ اتنے الفاظ لکھے تھے کہ پھر دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں جی، تو کہتے جی ہاں، اب کہتے میں نے پھر کہا جی ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں جی میں نے پھر کیا کیا اور آئندہ نسلوں وہی لکھنا شروع کیا، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ اتنے الفاظ لکھے تھے کہ پھر کیا ہوا، پھر دستک ہوئی، میں نے کہا کیا ہے۔ یہاں تک بیٹے آج تک کا سبق ہے۔